اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، مجھے محمد انوار برہانی کہتے ہیں، نیو یارک میں رہنے والا ہوں۔ دین اسلام کی اور عالم اسلام کی بلکہ دنیا کے سارے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اس خاکسار کے پاس سوائے چند معلومات کی کچھ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہر گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں اور ہم سب اس کا سدباب بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لڑائیاں جھگڑے اس نہج تک پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہ بریک اپ ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، ڈیورس ہو جاتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے، قتل و غارت گری ہو جاتی ہے۔ اس قتل و غارت گری اور اس ڈیورس کے پیچھے ایک بہت بڑی بات جو کہ ہم اگنور کرتے ہیں وہ ہے شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کی انفارمیشن، لیک آف نالج ہمارے پاس ہے۔ اس وجہ سے ہمارے پاس نالج نہیں ہوتی ہے، خواہ وہ خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں یا جوان بچے ہوں یا جوان بچیاں ہوں۔ والدین کو پہلے اپنی جوانی میں اپنی شادی کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ان کے والدین کو اپنا شوق ہوتا ہے، لیکن ہم شادی کی تیاریوں میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں، اچھی طریقے سے مگن ہو جاتے ہیں، ہم دنیا کا ہر وہ کام کر لیتے ہیں جس سے ہمارے خاندان والے، ہمارا معاشرہ ہم اپریشیٹ کریں۔ وہاں لڑکی والے یہاں لڑکے والے دونوں اپنی ساری انرجی، ساری توانائیاں، سارے پیسے، سارا فائننس خوب بروئے کار لا کے لڑکے لڑکی کی شادی کی جاتی ہے، اور اس میں سے بعض خوش نصیب جو ہیں، سمجھدار ہیں، میاں بیوی، وہ لوگ ماشاءاللہ کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ مختصر یہ کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، میرے خیال میں میرا جو آئیڈیا ہے کہ 2% یا 5% لوگ جو ہیں وہ شادی سے پہلے شادی کے جو لوازمات ہوتے ہیں، I'm not talking about the bedroom talk, I'm talking about outside the bedroom، کہ ہمارا منگنی سے بات چیت جب اسٹارٹ ہوتی ہے، جب سے لے کر ہم قبر تک اس شادی کے بندھن میں بندھے رہتے ہیں، پھر اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر ہم ان کی تعلیم و تربیت اسمارٹ وے میں کرتے ہیں، انگلش میڈیم اسکول یا اردو میڈیم اسکول یا پنجابی اسکول یا پشتو اسکول یا سندھی اسکول یا انگلش میڈیم اسکول یا عربی اسکول میں جا کے جب بچہ 30 سال کا ہو جاتا ہے، جب ہمیں خیال آتا ہے کہ یس، اس کو ہم شادی کے بندھن میں باندھیں، ہی نیڈ دا میرج، اور جب میرج ہوتی ہے تو ایک آفٹر ویری اسٹرگل وی فائنڈ اے نائس گرل اور نائس بوائے اینڈ وی باؤنڈ them for marriage with the name of Allah, with the name of Sunnah۔ لیکن
جو اس کے بعد ان کا نیا سفر شروع ہوتا ہے، ایک پازیٹیو ہوتا ہے، ایک نیگیٹو ہوتا ہے۔ جب یہ آگے بڑھتے ہیں تو اس میں کلیش بھی ہو جاتا ہے، دونوں کی سوچیں مختلف، ایک ایسٹ سے آیا ایک ویسٹ سے آیا ہے۔ ان کو ہم نے چہرہ دیکھ کے، خوبصورتی دیکھ کے، باڈی لینگویج دیکھ کے، پیسہ دیکھ کر، تعلیم دیکھ کے شادی کے بندھن میں باندھ جاتے ہیں۔ تو دونوں بچیوں نے کوئی ایسا لٹریچر نہیں پڑھا ہوتا کتاب کی شکل میں، قرآن کی آیتیں بھی ان کو یاد نہیں ہوتی، حدیث بھی یاد نہیں ہوتی، نہ پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، بس ماں باپ نے جو کہہ دیا جی شادی کر لو۔ شادی بچے پیدا کرنے کا نام نہیں ہے۔ ماشاءاللہ اللہ نے ایسا سسٹم پیدا کیا ہے تو جانور بھی بچے پیدا کرتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں۔ میں آپ کی توجہ اس طرح پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں کہ شادی سے پہلے کم از کم ہر شادی شدہ یا غیر شادی شدہ بچے کو یا والدین کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کا نام ہے تحفہ شادی ما علاج و امراض۔ یہ تالیف و تدوین جناب حکیم محمد اسلم شاہین عطاری نے ماشاءاللہ یہ کتاب لکھی ہے اور اس کو انڈورس کیا ہے دعوت اسلامی کے جناب الیاس قادری صاحب نے۔ میں ان کا بڑا معتقد ہوں، میں ان کا طالب بھی ہوں، اور میرے گھر میں ان کی کافی کتابیں ہیں، جو کہ میں بھی انتھک کوشش کر رہا ہوں کہ میری فیملی بھی علم کی روشنی سے بہرہ ہو جائے۔ کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے، جو ریالٹی ہے۔ لیکن جب میں کسی کی شادی شدہ لائف تباہ ہوتے دیکھتا ہوں، میری آنکھیں اور میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ تو یہ درد پیدا کرتے ہوئے نفرتیں یہاں تک بچ جاتی ہیں کہ قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ میں چھوٹا سا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پلیز سارے والدین اور ان کے بچے اور بچیاں اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اس کتاب کو اپنی گھر کی زینت بنائیں۔ پڑھنا تو قرآن پہلے چاہیے، حدیث پڑھنا چاہیے، لیکن ہمارے گھروں کے اندر قرآن و حدیث بہت کم پڑھا جاتا ہے، انگلش لٹریچر کی بھرمار ہے۔ ہم نیوٹن کو جانتے ہیں، ہم تمام انگلش رائٹرز کو جانتے ہیں، اور کوئی بچہ اگر انگلش رائٹر کا نام لے لیتا ہے تو ہم اس کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، انعامات سے نوازتے ہیں، اس کی واہ واہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی حکیم محمد اسلم شاہین عطاری کے بارے میں بات کرے تو شاید چند لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہو از حکیم محمد اسلم شاہین عطاری۔ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ان کے بھی دل میں یہ درد تھا تو انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ یہ آج پہلی ویڈیو ہے، اس پہلی ویڈیو کے اندر میں اس کا تعارف پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں روزانہ اس کا ایک صفحہ پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا۔ سننے والے سنیں، کمنٹس کرنے والے کمنٹس کریں، فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھائیں۔ جس طرح سے رب العزت نے سورج کو بنایا ہے، ہزاروں فائدے ہیں سورج کے، لیکن جو سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان پڑھ انسان کو نہیں پتہ ہوگا کہ وائٹامن ڈی کیا ہوتا ہے، لیکن یہ وائٹامن ڈی کا سورس ہے۔ جو سمجھدار ہیں وہ وائٹامن ڈی حاصل کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ 15 منٹ ضرور بیٹھتے ہیں، اور وائٹامن ڈی اور وائٹامن سی ہمارے درمیان یہ بہت ضروری ہے۔ میں حکیم نہیں ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں،
میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں دعوت اسلامی کا، بلکہ اس کا بھی اسلامی نہیں، بس ان کی کتابیں پڑھتا ہوں، اور اسلام پھیلانے کا جذبہ ہے میرے اندر۔ تو روزانہ ہم انشاءاللہ ایک صفحہ پڑھیں گے اس کو، اور آپ اس پہ غور سنیں، بار بار سنیں، اس پہ آپ خود بھی پڑھیں، سنیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں اور پڑھائیں، اور کوشش کریں کہ یہ کتاب اپنے گھر کی ڈائننگ ٹیبل کے اوپر یا دسترخوان کے اوپر چاندی کی سونے کی پلیٹ میں رکھ کے اس کو رکھیں اور پڑھیں۔ ویسے تو قرآن رکھ لیں، بہت اچھی بات ہے، حدیث کی کتابیں رکھ لیں، لیکن اس کتاب کے اندر تھوڑا تھوڑا ہر چیز موجود ہے، تو ساری کتابیں رکھنے سے بہتر ہے کہ اس کو ایک کتاب رکھ لیں۔ اس میں آپ کو حدیثیں بھی ملیں گی، کیونکہ ہمارا روزانہ کا تعلق جو ہے نا وہ مسجد سے نہیں ہے، ہمارا روزانہ کا تعلق بیوی سے پڑتا ہے، بچوں سے پڑتا ہے، والدین سے پڑتا ہے، بھائیوں سے پڑتا ہے، بہنوں سے پڑتا ہے، لیکن ہمیں سب سے زیادہ فکر رہتی ہے کہ ہماری بیوی ناراض نہ ہو جائے، ہمارے بچے ناراض نہ ہو جائیں۔ اگر یہ کتاب پڑھیں گے، آپ اپنے سارے بچوں کو پڑھ کے سنائیے اس کو، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، اور آپ محسوس کریں گے کہ انشاءاللہ رب العزت آپ کو اس میں سے بہت فوائد حاصل ہوں گے، آپ کا گھر صحیح ہوگا، میاں بیوی کے تعلقات صحیح ہوں گے، بچوں کی پرورش کے بارے میں آپ کو بہت ساری نالج ملے گی، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ لیک آف نالج۔ آپ کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، نیو یارک میں رہتا ہوں، تو یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جی ٹیسٹ دیا جاتا ہے، ٹیسٹ سے پہلے وہ آپ کو ایک بکلیٹ دیتے ہیں ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے، جو کہ انگلش میں ہوتی ہے، اس کو خوب پڑھ کے پھر اس کا ایگزام ہوتا ہے، پھر اس کا لرنر لائسنس بنتا ہے، پھر آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ایگزام ہوتا ہے، لوگ 3 4 5 دفعہ فیل ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ پاکستان اور پوری دنیا میں ہر جگہ کار وغیرہ چلاتے رہے۔ لیکن جب شادی کی بات آتی ہے تو کیا ہم شادی میں کوئی کلاس لیتے ہیں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں؟ نہیں، ہماری توجہ بس جی 50 جوڑے لڑکی کے ہوں، 50 جوڑے لڑکے کے ہوں، اتنا زیور، اتنا یہ مووی والا، یہ کیمرے والا، فلانا ڈھمکا، دنیا کی باتیں آپ کو انشاءاللہ نظر آتی ہیں اور آپ دیکھتے رہتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو بوجھ پڑتا ہے وہ ہمارے بوڑھے والدین، جو والدین کے بچوں کی شادی ہے اس پہ پڑتا ہے، اس کو مجبور کیا جاتا ہے کہ جی لاکھوں روپے لے کر آؤ تو شادی ہوگی۔ ہم اپنی بیٹی کا نکاح مسجد میں نہیں کریں گے۔ پہلے بیٹیاں گھروں سے رخصت ہوا کرتی تھیں قرآن کے سائے میں، اب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں میرج ہالوں سے۔ ہزاروں ویڈیو آپ کو ملیں گی، لیکن یہ بھی اس کو بھی شامل کر لیجئے۔ آج سے ہم اس کو پہلا صفحہ پڑھتے ہیں، اس کا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے، حصہ اول کہلاتا ہے یہ۔ اس میں نکاح کسے کہتے ہیں، ڈیفینیشن ہے نکاح کسے کہتے ہیں۔ جو بچے فارن کنٹریز میں رہتے ہیں ان سے آپ نکاح کے بارے میں پوچھیں گے، دے ڈونٹ نو نکاح، دے نو میرج اونلی۔ نکاح اس ضابطے اور اصول کا نام ہے کہ جس کے ذریعے ایک غیر اور اجنبیہ عورت اور ایک غیر اور اجنبی مرد باہم دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں، حلال ہو جائیں۔ حلال چیز ہوتی ہے اللہ کے نام سے، تو یہ شادی ہماری اللہ کی رضا سے اور حضور کی سنت کی وجہ سے ہوتی ہے، تو یہ شادیاں حلال کہلائی جاتی ہیں، یعنی جس کے ذریعے مرد اور عورت دونوں ایک ساتھ رہنے سہنے
اٹھنے بیٹھنے، ملنے جلنے، مواصلت و مباشرت کو معاشرہ، مذہب اور سوسائٹی میں برا سمجھنے کے بجائے عین درست سمجھا جاتا ہو سے نکاح کہتے ہیں۔ رشتہ نکاح ایک ایسا باضابطہ قانونی رشتہ ہے جس کی وجہ سے مرد عورت کی تمام ضروریات زندگی نیز اس سے پیدا ہونے والی اولاد کے تمام تر مصارف، اس کی تعلیم و تربیت اور دیکھ بھال اور اس کی شادی تک کا پورے طور پر ذمہ دار ہو جاتا ہے، اور عورت اس مرد کی اطاعت و فرما بردار اور اس کی شریک حیات ہو کر اس کے دکھ سکھ کی ساتھی بن کر اس کی امانت خاص کی امین اور ہر طرح کی خدمت، والہانہ محبت نیز پیدا ہونے والی اولاد کی دیکھ بھال اور پرورش کی ذمہ دار ٹھہرتی ہے۔ اسلام نے نکاح کو ایک جامع، مکمل، سہل اور آسان ترین قانون ازدواج بنایا اور عذر شرعی کو نظر انداز کیے بغیر مرد اور عورت کو آزادی دی۔ نکاح ایک قانونی معاہدہ ہے جس کے ذریعے ایک غیر اجنبیہ عورت حلال و جائز ہو جاتی ہے اور وہ منعقد ہوتا ہے ایجاب و قبول سے، اور دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کے الفاظ سن کر اس پر دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں گواہ ہو جائیں، مگر وہ گواہ آزاد ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں اور دونوں فریق کے ایجاب و قبول کے دو بول سنیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ نمبر 1 ویڈیو ہے، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس پوری کتاب میں آپ کو بہت کچھ مواد ملے گا، اور میری دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت آپ کے گھروں کو شاد و آباد رکھے، آپ کے بچوں کو شاد و آباد رکھے، والدین اپنے والدین کی عزت و تکمیل مکمل کریں، اور ان کے بچے ان کی عزت خوب کریں، دل و جان سے کریں، ان کے ہاتھ چومیں۔ اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے والدین کو بھی اپنے بچوں سے محبت، شفقت اور اسلامی طریقے سے ان کی زندگیاں بسر کرنے کا درس دیتے رہیں، اور خود بھی اس پر عمل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو سنیں گے، میری یہ نیت ہے کہ انشاءاللہ آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی، کیونکہ جس گھر میں خوشحال زندگی ہوتی ہے اللہ وہاں رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اور میری ایک یہ معمولی سی کوشش ہے کہ یہ کتاب کے ذریعے آپ کو میاں بیوی کے تعلقات اور شادی کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ اللہ رب العزت آپ کو بہت کچھ اجر ملے گا، آپ کی خوشیاں، زندگی خوشیوں سے بھر جائیں گی۔ محمد انوار برہانی کو بھی جب بھی اس میں کوئی اچھی بات رکھیں، مجھے دعاؤں میں، میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ نام تو بتا دیا میں نے، محمد انوار برہانی، میرا نمبر ہے 7187017427۔ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اونلی فرائیڈے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد آپ کال کیجئے انشاءاللہ، اگر وقت ہوا تو جواب آپ کو دیا جائے گا۔ یہ ویڈیو 20 منٹ کی ہے، آئندہ ویڈیو صرف 10 منٹ کی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے، بہت خوشیاں آپ کے گھروں کے اندر آئیں، بچوں کی شادی وقت پہ ہو جائے، اپنی بھی شادی وقت پہ کریں۔ شادی سے بہت فائدے ہیں، جسمانی، روحانی اور مالی بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو
خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.